مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پورے اعلان نبوت کے بعد بھی اور یہاں تک کہ معراج پاک کے بعد جبکہ نماز فرض ہو گئی 5 وقتہ نمازیں 5 وقت دن میں نمازیں معراج میں فرض ہو گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، مسجد اقصی مدینہ پاک گئے، تشریف لے گئے مسجد اقصی، 17 مہینوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف نماز کر کے پڑھنے لگے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب جو ایک ذہن یہ دیا جانا بخاری میں ہے تو لے لو، بخاری میں نہیں ہے تو چھوڑ دو، بخاری ہی میں ہے سو احادیث قابل عمل ہے، ایک جو ذہن فکر دی جا رہی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حبیب پاک 17 منتھس تک مسجد حرام کی طرف نہیں، جو آپ اور ہم قبلہ اختیار کیے ہوئے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، پڑھے ہیں بخاری شریف میں ہے، کل کتب حدیث میں آپ کو ملے گا۔ حضور پاک کے ذہن و دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد حرام کی کو قبلہ بنا دے، اللہ نے حبیب پاک کو نماز ظہر کے درمیان 2 رکعت ادھر پڑھ چکے تھے، فرمایا باقی کے 2 رکعت مسجد حرام کی طرف پڑھو۔ تو بخاری کی حدیث ہے کہ 17 منتھس تک، ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے، ایک وقت کی بات نہیں ہے، 17 مہینوں تک، غلطی سے بھی نہیں، جان بوجھ کر ابداً 17 مہینوں تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اب مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پھر جائیے، بخاری کی حدیث ہے 17 مہینوں تک۔ اب کوئی آج کوئی اٹھ کے بولے گا کہ نہیں میں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں کیونکہ بخاری میں ہے، کوئی کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ کوئی عام آدمی جو عقل و فہم رکھنے والا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ اب مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھو، حالانکہ بخاری کی حدیث ہے۔ کوئی پوچھے تو کیا بولیں گے؟ نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تھا، آپ نے قبلہ بدل کر مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف پلٹ گئے۔ تو جو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے پڑھنے والی بات ہے وہ حدیث ہے، مسجد حرام کی طرف رخ کر جو عمل کیا اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کی طرف جو 17 مہینے پڑھے وہ حدیث کہلاتی ہے، حدیث کی روایت ہے، مگر سارے اعمال میں سب سے آخر میں جو عمل کیا جائے اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا فعلیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے فرمایا، نہ کہ حدیث فرمایا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں بخاری کی حدیث رہتے ہوئے آپ عمل نہیں کر رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خود بدل گیا۔ تو اسی طرح جس طرح قرآن کریم میں مختلف احکام ملتے ہیں، ایک عمل کرنے کا حکم کرو اجازت ملتی ہے، بعد میں آخر میں اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے آخر میں کیا حکم آیا ہے، کیا قانون آیا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا سب سے آخر میں، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو اصل میں سنت کہا جاتا ہے۔ آج ایک فکر کی کیا ضرورت ہے فقہاء کرام کی، قرآن اور سنت کافی ہے، حدیث ہے تو بس ہے، کافی ہے۔ آپ حدیث کہہ رہے ہیں، میں آپ کو قرآن کے حوالے سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ایک آیت مبارکہ ہے، کیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ہوا یہ کہ لوگوں کو یہ حکم، اب رمضان آ رہا ہے، آئندہ شاید ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہم رمضان میں رہیں گے، 25 30 28 دن کے بعد، تو کیا کرتے ہیں؟ سحری کب تک کرتے ہیں؟ سحر فجر سے طلوع آفتاب یعنی طلوع سورج کے نکلنے کا، طلوع ہونے کا جو وقت ہے اس سے پہلے صبح صادق سے پہلے ہم فجر اپنی سحری کو ختم کر لیتے ہیں۔ قرآن میں کیا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، تم کھاؤ اور پیو کب تک؟ جب تک کہ سفید اور کالے دھاگے کے درمیان میں فرق واضح نہ ہو جائے۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالا دھاگا اور سفید دھاگا دونوں میں جب تک فرق نہیں محسوس ہو جائے جب تک کھاؤ اور پیو۔ روزے کے حوالے سے حکم ہے۔ اب آپ اگر ہم ذرا غور کریے، ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم الطائی، حاتم طائی کے بیٹے تھے حضرت عدی، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہوا؟ وہ سحری کر رہے ہیں، صبح کھا رہے ہیں، قرآن میں ہے نا جب تک کہ کالے اور سفید دھاگے میں فرق محسوس نہ ہو جائے سحری کرتے رہو۔ حضرت حاتم الطائی کے بیٹے حضرت عدی کیا کرے؟ 2 تاگے کر لی، رکھ لیے بازو، سفید ہے کالا ہے، کھا رہے ہیں، سحری چل رہی ہے، کھاتے کھاتے دیکھ رہے ہیں دونوں میں فرق ہو رہا کیا؟ دونوں کالے دکھ رہے ہیں، اندھیرا ہے۔ اب آج کی طرح لائٹ، مرکیوری لائٹ، ڈے لائٹ کچھ بھی نہیں، اندھیرا ہے، گھروں میں اندھیرا ہوتا۔
باہر کی جو روشنی ہوتی وہ روشنی ہی گھر میں روشن کرتی. دونوں تاگے بازو میں کھا رہے ہیں, دونوں میں فرق نہیں دکھ رہا, کھا رہے ہیں, بہت دیر ہو گئی, بہت دیر تک کھاتے رہے. ہو سکتا ہے کہ صبح دیر سے ہوئی, موسم سرد تھا, ٹھنڈا تھا, بہرحال سورج ذرا دیر سے نکلا, بہت دیر ہو گئی. تو بولے بھائی شک ہونے لگا کہ سورج تو طلوع نہیں ہو گیا, صبح تو نہیں ہو گئی. حضرت عدی بن حاتم جب روک گئے تو کر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا. بولے کیا ہوا؟ فرمانے لگے کہ میں نے 2 تاگے رکھا بازو, کالا دھاگا سفید دھاگا, تاگے دھاگا تاگے کو کہہ رہا ہوں, دونوں تاگے رکھ کر کے سحری کر رہا تھا. کرتے کرتے اس وقت تک کھاتا رہا جب تک کہ دونوں میں فرق واضح نہ ہو جائے, مگر وقت واضح نہیں ہو رہا تھا, اس لیے ڈر کے مارے کہ کہیں صبح نہ ہو جائے میں رک گیا. آقا کریم علیہ السلام مسکرائے, مسکرا کر فرمایا کہ یہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے, سمجھا ہے؟ کالا دھاگا اور سفید دھاگے کا فرق یہ کہاں سے سمجھا تم؟ بولے قرآن کی آیت ہے نا یا رسول اللہ, قرآن سورہ بقرہ میں ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ, جب تک کہ کالے اور سفید دھاگے میں فرق محسوس نہ ہو جائے, دونوں میں فرق ظاہر نہ ہو جائے, کھاتے رہو. میں کھا رہا تھا. آقا کریم علیہ السلام فرمائے کہ اے حدیث سے مراد یہ 2 دھاگے نہیں ہیں, یہ 2 تاگے نہیں ہیں, یہ کہ کالا تاگا وائٹ تاگا نہیں, یہ آسمان کے اوپر جو رات میں اندھیرا رہتا ہے, پورا اندھیرا ہو جاتا ہے آسمان, جب صبح ہونے لگتی ہے, سورج نکلنے سے پہلے جب صبح ہوتی ہے تو آپ فجر میں دیکھتے ہیں ایک سفید لائن آتی ہے روشنی کی, آتی جاتی ہے, بڑھتے 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 کالی لائن کو پوری ختم کر دیتی ہے. کالی لائن جو رہتی ہے, اندھیرا جو رہتا ہے, اندھیرے کو کاٹ کر روشنی واضح ہونے لگتی ہے. فرمایا اس سے مراد تمہارے یہ وائٹ اور بلیک تاگا نہیں ہے, وہ آسمان کی 2 دھاریاں ہیں, جو لائن ہے, رات کا اندھیرا کٹ کر صبح کی سفیدی آتی ہے, اس سے مراد وہ ہے, یہ اصلی حقیقی تاگا نہیں ہے. تو اندازہ لگائیے قرآن ہے, قرآن کو سمجھنے صحابی ہیں, عرب میں رہتے, عربی پڑھے ہوئے ہیں, عربی میں بات کر رہے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح و شام رہتے ہیں, ان کو بھی قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کریم کی تشریح کی ضرورت ہے. تو آج ہم اگر کہیں ہم قرآن بخاری پڑھ رہے تھے, اردو ترجمہ پڑھ لیا, ہمارے لیے یہ کافی ہے, یہ کافی نہیں ہو سکتا. یہ الہاد کی طرف جائے گا آدمی, یہ الہاد کی طرف چلا جائے گا. آدمی کے اندر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سے راستے پر چلے. بھئی کون آدمی ہے جو قرآن اور حدیث سے راست طور پر مسئلہ نکال سکتا؟ اس کے سامنے پورے قرآن کی آیات رہنا, 6666 آیتیں معلوم رہنا, اس کا حکم کیا ہے, حدیثوں کا مجموعہ سامنے رہنا, صحابہ کا عمل سامنے رہنا, اس کے بعد وہ اپنے طور پر قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں مجتہد. اگر کوئی مجتہد وہ مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو انہیں مخلد بننا, کسی کی تقلید کرنا, کسی کے پیچھے چلنا. آپ بولیں گے اس کی دلیل, اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد کم و بیش 1,20,000 ہے, کم و بیش, آگے بھی 1.5 لاکھ تک بھی روایتیں ملتی ہیں. 1.5 لاکھ صحابہ میں پورے مخلد تقلید کرنے والے تھے, اور ان کے اندر جو مجتہد تھے, جو فتویٰ دیتے تھے, مفتی جو تھے صحابہ کرام میں 110 یا 115 صحابہ کرام کے نام آتے ہیں جو فتویٰ دیا کرتے تھے. کچھ مسئلہ آتا تو یہ صحابہ وہ مفتیان صحابہ کے پاس جاتے اور ان سے مسئلہ پوچھتے کہ مسئلہ کیا ہے, وہ مسئلہ بیان کرتے کہ مسئلہ ایسا ہے, تو وہ اس پر عمل کیا کرتے. تو معزز سامعین کرام, آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول اللہ کی اطاعت کرو, اور اولو الامر اہل علم یعنی فقہاء کرام کی اتباع کرو. آج فقہاء کی اتباع کے پیچھے چلنے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو معزز سامعین کرام, جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے جو طریقہ کار کو اختیار فرمایا اور جو فقہ کی جو تدوین فرمائی, آپ اندازہ لگائیے کم و بیش 8 صحابہ کرام سے انہوں نے سیکھا, سیکھ کر کے ہم تک پہنچایا. اب کوئی بھی اٹھتا ہے, اٹھ کر کچھ بھی کہتے نہیں امام اعظم کو حدیث نہیں پتا. اگر ان کو حدیث نہیں پتا تو پھر کس کو حدیث پتا ہو؟ ارے بھائی کوئی حدیث ہوتی تو امام اعظم ابو حنیفہ فوری راست طور پر آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں, حضرت انس بن مالک, عبداللہ بن عوفہ, السائب بن یزید, السائب بن سعدی, سعد بن زید, ان حضرات سے فوری طور پر پوچھتے, مسئلہ پوچھ کر کے آپ کو بتا دیا کرتے. معزز سامعین کرام, اتنا محتاط
جو اعمال کو آپ نے جمع فرمایا ہمیں اتنا محتاط انداز میں کوئی اور نظر نہیں آتا. آپ کو چند ایک دو چار مثالیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں. معزز سامعین کرام، امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ نے جو بصارت، جو بصیرت آپ کو عطا فرمائی تھی وہ ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا، مثال دیتا ہوں ایک دو تین مثالیں، چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے حوالے سے آپ کو میں ایک دو حدیثیں آپ کو سناؤں. ایک جو مسائل جو آپ کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ سے جو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے استنباط فرمایا ہے، اس حوالے سے بتاتا ہوں. معزز سامعین کرام، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ جو ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو منع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ مت پڑھو، جبکہ حدیث پاک، اور وہ بعد میں جا کر امام اعظم پیدا ہوئے 80 سن ہجری میں، آپ کا وصال ہوا 150 سن ہجری میں، اور 150 سن ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے. امام بخاری کی پیدائش 150 سن ہجری. اس کے بعد آپ پڑھے لکھے، عمر کو پہنچنے کے بعد بخاری شریف کو جمع کیا. معزز سامعین کرام، حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا آپ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امام کے پیچھے پڑھو، یعنی یہ ہے کہ جب تک کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوتی. حدیث میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. معنی الفاظ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس میں امام کا لفظ نہیں ہے، نماز کا لفظ نہیں ہے، اتنا ہی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز سورہ فاتحہ پڑھے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہ ہے الفاظ. امام اعظم کے پاس آیا ایک شخص آ کر کہنے لگا آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ مت پڑھو، جبکہ حدیث میں ملتا ہے کہ نماز میں بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. تو آپ نے پوچھا کہ پہلی بات یہ بتاؤ کہ اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام کے پیچھے نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ کون کو، کئی لوگوں کو اس پر مسئلہ ہے اور اعتراض ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کو مسئلہ ہے بلا کر لاؤ. 8-10 حضرات آ گئے اور آ کر کے 8-10 حضرات کہنے لگے کہ ہمیں بھی مسئلہ، ہر کوئی اپنا اپنا کہنے لگا. آپ نے کہا کہ بھئی تم لوگ اتنے ایک ساتھ کہہ رہے ہو، میں کیسے سمجھوں گا، کیسے سمجھوں گا؟ ایک اس کی سنے تک اس کی چھوٹ رہی ہے، اس کی سنے تو ایک کام کیا کرو، بولے ایک کام کرتے ہیں، ہمارے اندر ایک آدمی کو ہم منتخب کرتے، وہ ہماری طرف سے آپ کے پاس ہماری بات کی نمائندگی کرے گا، وہ ہمارا ریپریزنٹیٹیو رہے گا، وہ ہماری بات کی نمائندگی آپ کے پاس کرے گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. سارے جمع ہو گئے، ایک آدمی کو کہا یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ بولے گا، اس کا بولنا ہمارا بولنا ہوگا. آپ نے کہا کہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا. کیا کہ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب نماز میں ہر کوئی اپنی اپنی سورہ فاتحہ پڑھنے کی بجائے جو امام ہے، امام کی قرأت مقتدیوں کی قرأت بن جائے گی. امام جو پڑھے گا اس کا پورے کا پورا ریپریزنٹیشن ہوگا مصلیوں کا. اسی لیے امام کی غلطی مصلی کی غلطی ہوتی ہے. اگر امام صاحب کوئی چیز چھوڑ دیے، سجدے سہو کرتے ہیں، اس کے برخلاف اگر کوئی مقتدی سے غلطی ہو جائے تو آپ کو سجدے سہو کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ امام کے پیچھے ہے. امام کے پیچھے ہے تو آپ کی امام کا پڑھ لینا، آپ کا پڑھ لینا، امام کا ترک کرنا، آپ کا ترک کرنا، امام کا اچھا، آپ کا اچھا، امام کی غلطی، آپ کی غلطی تصور ہوتی ہے. اور پھر فرمایا میں حدیث پر نہیں بلکہ قرآن کریم پر عمل کرتا ہوں. بولے وہ کیسے؟ بولے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب تم پر قرآن، جب تم قرآن سننے لگو، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے جب امام زور سے قرآن پڑھے تو غور سے سنو، جب امام آہستہ پڑھے تو تم خاموش رہو. یعنی فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں، جمعہ میں امام زور سے پڑھتے ہیں. اکثر ہوتا ہے کہ امام خلت کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی خلت بازوں، لوگوں کو یاد رہا تو سورہ پڑھتے ہیں. پڑھنے کی اجازت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ کہیں پر نہیں ہے کہ امام پڑھتا رہے اور آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھے. نہیں پڑھنا ہے، خاموشی کے ساتھ رہنا ہے. جب امام ظہر میں اور عصر میں خاموشی سے پڑھے اس وقت آدمیوں کو، مصلیوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بالکل خاموشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ خاموش ٹھہرے. بولے میں تو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، کیونکہ سب سے پہلا درجہ قرآن کا ہے. جو چیز قرآن میں نہیں ہے اس کو پھر حدیث میں دیکھنا پڑے گا. جب قرآن میں کوئی چیز وضاحت کے ساتھ کہہ دی گئی تو اب حدیث پاک بولے گی پھر حدیث کا مطلب کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی تنہا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سورہ فاتحہ اور ضمن سورہ پڑھے. امام کے پیچھے جب ٹھہرے تو امام کے پیچھے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ایک آپ نے خوبصورت مثال دی. آپ نے فرمایا مثال کے طور پر امام جماعت ٹھہری ہوئی ہے, آپ وضو کر کر آ رہے ہیں, امام نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا, امام نے ضمن سورہ پڑھ لیے, پڑھ کر رکوع میں چلے گئے, آپ آئے وضو کر کر آ کر امام کے ساتھ رکوع میں ملے, تو آپ کو نماز ملی, وہ رکعت ملی یا نہیں ملی؟ مل گئی. ہر کسی کے پاس یہی ہے. اگر امام رکوع میں ہے اور آ کر کے آپ رکوع میں مل جائے, آپ کو رکعت مل گئی, آپ کو رکعت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. امام اعظم نے پوچھا کہ پھر وہ جو رکوع میں ملا ہے شخص, کیا اس نے سورہ فاتحہ پڑھی؟ نہیں پڑھا. اس نے امام کے پیچھے پڑھا تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھا, رکوع میں آ کر کے ملا, تو بولے اس کی رکعت ہو گئی. اور ہو گئی. کیسا ہوئی؟ جبکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھا. رکوع میں تو سورہ فاتحہ کوئی بھی نہیں پڑھتا. بولے جس طرح رکوع میں ملنے پر سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے باوجود رکعت ملی, تو یہی حکم عام ہے کہ اگر امام کے پیچھے نماز ادا ہو رہی ہے, خاموشی کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, وقار کے ساتھ ٹھہرے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمایا کرے. پھر ایک نے پوچھا کہ بھئی آمین زور سے کہنا, حدیث پاک میں کہ جب مومن کی آمین فرشتوں کی آمین سے ملتی ہے تو جتنے لوگ آمین کہتے ہیں پورے بخشے بخشائے جاتے ہیں. تو کہا جاتا بھائی آمین زور سے کہا کریں, زور سے کہا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ دن بھر میں کتنی نمازیں ہیں جو آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں, اور جس میں امام زور سے جب غیر المغضوب علیہم کہیں گے ولا الضالین کہیں گے تو آپ آمین کہیں گے. یہی تو ہے نا, امام جب ولا الضالین کہیں گے تو آپ آمین کہیں گے. ایسی کتنی, آپ نے پوچھا ایسی کتنی رکعتیں ہیں جس میں امام زور سے پڑھتا ہے؟ بولے فجر کی 2 رکعت, مغرب کی 2 رکعت, عشاء کی 2 رکعت, 6 رکعت. دن بھر کی نمازوں میں 6 رکعت ایسی ہے جس میں امام صاحب ولا الضالین زور سے کہتے ہیں. اگر ہمارا تو معاملہ الٹا ہے, ہم آخر وقت آ کر کے نمازوں میں ملتے, آخری رکعت, آخری 2 رکعت, وہ امام صاحب کی پہلی رکعت تو ملتی ہی نہیں, پہلی رکعت چھوٹ جاتی, دوسری چھوٹ جاتی, وہ جو بھی ہوتا آپ کو تو پتا ہے. یہ اس شخص کی بات کہہ رہا ہوں جو امام کے ساتھ 5 وقتہ نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے. تو دن بھر میں کتنی 6 رکعتوں میں اس کے پاس آپشن ہے کہ آمین زور سے کہے. فجر کے 2, مغرب کے 2, عشاء کے 2, 6 رکعتوں میں. اس کے برخلاف ظہر کی 4 رکعتوں میں امام زور سے پڑھتے نہیں تو آپ آمین کہاں سے ہو جائے؟ اندازہ کر لے کے ٹائم لگ لے کے بیٹھتے کہ آپ ٹائمر رکھے, ٹائم ہو گیا آپ آمین بول کے چیخیں گے, کوئی بھی نہیں کرتا ایسا. امام صاحب خاموش پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ, آپ بھی خاموش رہ رہے. ظہر کی 4, عصر کی 4, 8 رکعتیں, مغرب کی 1, مغرب کی تیسری رکعت خاموشی سے پڑھی جاتی. عشاء کے 2, کتنے 10-11 رکعتیں, 10 رکعتیں ہیں جس میں امام صاحب آہستہ پڑھتے اور آمین بولتے ہی نہیں. 8 رکعتوں میں جو میں آپ کے سامنے 6 رکعتوں میں امام زور سے پڑھ رہے ہیں تو آپ آمین کہہ رہے ہیں. 11 رکعتوں میں امام آہستہ پڑھ رہے ہیں, آپ آمین بول رہے نہیں. تو امام اعظم نے پوچھا کہ جب آپ یہ 11 رکعتوں میں 10 اور 11 رکعتوں میں جو آپ آمین زور سے نہیں بول رہے نہیں آمین, تو اللہ تعالیٰ فرشتے آپ کی آمین سن رہے ہیں؟ بولے ہاں سنتے. بولے جس طرح وہ 11 رکعتوں میں خاموشی کے ساتھ کہے جانے پر سنتے ہیں, وہ وحدہ لا شریک اور فرشتوں کو یہ قدرت دیا ہے وہ 6 رکعتوں میں بھی آہستہ کہنے پر وہ سننے پر قادر ہے. تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ارضاہ کی بصیرت اور بصارت. اللہ نے ایسا عقل, ایسا فہم عطا فرمایا جو انسان کی فہم اور ادراک سے ماورا ہے. آپ کو ایک آپ کا فقہی مسئلہ بصیرت بتا کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں. امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ایک مسئلہ آیا, ایک مسئلہ ہوا یہ کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا کسی معاملے کو لے کر. شوہر نے بیوی کو کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے بات کرو گی جب تک کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا, تم پہلے بات کرنا. ہوتا ہے نا لڑائی میں میاں بیوی, ہر گھر کا جھگڑا, یہ ہر گھر کا معاملہ ہے. جھگڑا ہو گیا, ایگو میں ایک دوسرے کی انانیت میں آ کر کہہ دیا شوہر نے تم پہلے بات کرنا, جب تک تم نہیں بات کریں گے تب تک میں تم سے بات نہیں کروں گا, میں قسم کھاتا ہوں. شوہر اب بیوی بھی غصے والی تھی, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ جب تک تم مجھ سے پہلے بات نہیں کرو گے میں تم سے بات نہیں کروں گا. شوہر ادھر, پھر فوری طور پر بیوی نے قسم کھا لیا. اب تھوڑی دیر کے بعد ریگریٹ ہونے لگا, افسوس ہونے لگا. ہوتا یہ طلاق دے دیتے لوگ ہمارے پاس آتے اکثر آ کے, صاحب غصے میں تھا طلاق دے دیا. میں نے کہا بابا طلاق غصے میں دی جاتی,
پیار محبت میں آج اچھے دکھ رہے بول کے کوئی بھی طلاق نہیں دیتا, آج کھانا اچھا پکا بول کے طلاق نہیں دیتا کوئی. وہ وقت ہی غصے کو, زبان کو کنٹرول کرنا, اصل مسلمان وہ ہوتا ہے. غصے کے عالم میں ہی اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے. جب پیار و محبت کی بات ہو رہی ہے تو تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. تو طلاق دے دیتے, دے کے آپ صاحب ہم غصے میں دے دیے, ہم سنے کہ میں غصے میں طلاق دیے تو نہیں ہوتا. میں بولا غصہ کیسا, پاگل پنے کی حد تک غصہ چلے جانا. اس کو سامنے یہ نہیں پتا چلنا کہ کون ہے, بیوی ہے, اماں ہے, بہن ہے, اتنا فرق چلے جانا, اتنا پاگل ہو گیا تو تب وہ طلاق قابل قبول نہیں ہوگی. ورنہ غصے میں دی جانے والی طلاق بھی طلاق تصور ہوتی. نشہ, صاحب میں نشے میں تھا, پی لے کے آیا طلاق دیا, کون پیو بولے تھے ڈبل گناہ ہے. شراب پینے کا گناہ ایک, طلاق ایک وقت میں 3 طلاق دینے کا دوسرا گناہ اس کے سر پر ہوگا. غصے میں دیے تو بھی طلاق ہے, نشے میں بھی دیے تو طلاق ہو جاتی. سارے طلاق جائز ویلڈ ہے, ہوتا ہے. تو غصے میں کہہ دیے, کہنے کے بعد اب تھوڑی دیر کے بعد افسوس ہونے لگا کہ ہم لوگ قسم کھا لی, اب کیا کرنا. حضرت سفیان بن عیینہ, سفیان الثوری کے پاس گئے. حضرت سفیان الثوری بہت بڑے امام اپنے وقت کے, ان کے پاس جا کر کے پوچھا کہ بھئی کیا کیا جائے. شوہر نے طلاق کی, شوہر نے قسم کھائی بات نہیں کرنے کی, اس کے بعد بیوی نے بھی قسم کھا لی بات نہیں کرنے کی, کیا کرنا. حضرت سفیان الثوری نے کہا جاؤ جا کر کے کوئی ایک کی طرف سے قسم کا کفارہ دو, دے کر کے اپنی طلاق توڑو, توڑ کر کے بات کر لو. جا رہے تھے, جاتے آتے امام اعظم کا گھر ملا, تو بولی چلو امام اعظم سے ہی پوچھ کر چلے جاتے ہیں. ہم لوگوں میں بھی رہتا ہی, ایک عالم سے پوچھ لیے نہیں, دوسرے سے پوچھتے جا کے ویریفائی کنفرم کرنے. امام اعظم کے پاس گئے, امام اعظم سے پوچھا تو آپ نے غور سے سنا, سن کر کے فرمایا کوئی ضرورت نہیں کفارے کی, شوہر جا کر بیوی سے بات کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی کفارہ نہیں. اب انہیں بدماش خاموش بیٹھنے, پلٹ کر پھر حضرت سفیان ثوری کے پاس گیا. ہمارے لوگ صاحب آپ ایسا بول رہے ہیں, وہ عالم صاحب تو یہ بول رہے تھے, وہ مفتی صاحب تو یہ بول رہے تھے. حضرت سفیان ثوری کے پاس گئے, پلٹ کر جا کر کہا آپ کہہ رہے تھے حضرت کے کفارہ دو, آپ کے شاگرد نعمان امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ کوئی کفارے کی ضرورت نہیں ہے, جا کر کے شوہر بات کر لے. حضرت سفیان ثوری ضعیف سے ضعیف آخری عمر میں تکلیف دیکھتے ہوئے تشریف لائے, فرمانے لگے کہ اے نعمان لوگوں کو کیا غلط مسئلہ بتا رہے ہو. حضرت امام اعظم کا اصل نام نعمان تھا, باہر تشریف لائے, پوچھا کہ کیا بات ہے. فرمانے لگے کہ تم نے یہ مسئلہ غلط بیان کیا. بولے حضرت ذرا آپ مسئلے کو غور سے سماعت فرمائیے. بولے کیا ہے. بولے شوہر نے قسم کھائی کہ میں بات نہیں کروں گا, پہلے تو بات کرنا. بیوی کو قسم کھائی, اس کے بعد بیوی نے کیا کہا, میں بھی قسم کھاتی ہوں کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی, آپ پہلے بات کرنا. پہلے شوہر نے کہا, پھر بیوی نے کہا. تو امام اعظم نے کہا جیسے ہی شوہر کی قسم کے بعد بیوی نے یہ کہا سنو جی میں بھی آپ سے بات نہیں کروں گی, قسم کھا رہی ہوں, تو شوہر کی جو قسم تھی کہ پہلے تم بات کرنا, وہ قسم ٹوٹ گئی. شوہر کی قسم ٹوٹ گئی. کیا کہ بیوی نے بات کر لیا, اس کے بعد بیوی کی قسم باقی ہے. اب شوہر کو کہیے کہ جا کے بات کر لے, مسئلہ رفع دفع اور مسئلہ ختم ہو گیا. نہ کسی کفارے کی ضرورت ہے, نہ کسی لیان کی, نہ کوئی طلاق کی ضرورت ہے. یہ بصیرت اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا. تو معزز سامعین کرام, ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابرین کے طریقہ کار پر کاربند رہے, اپنی طرف سے تلاش کرنے کی بجائے نہیں بخاری میں یہ آ گیا کافی ہے, یہ حدیث میں یہ آ گیا, نہیں. ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی, ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے, ہر سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے. اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے والے. حضور نے یہی فرمایا تھا فعلیکم بسنتی, تم پر میری سنت لازم ہے. حدیث نہیں فرمایا تم پر میری سنت لازم ہے. احادیث 4 ہوں گی 10 ہوں گے, مگر سنت ایک ہی ہو سکتی ہے. جیسے میں نے مثال دیا, حدیث یہ ہے کہ مسجد اقصی کی طرف 17 مہینوں تک مدینے میں سرکار نے نماز پڑھی, مگر سنت آخری وقت میں جو حضور نے مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا. مکے کی طرف رخ کرنا, نماز پڑھنا, یہ سنت آقا کریم علیہ السلام ہے. تو اپنے اکابرین فقہاء کرام کے طریقے پر چلیں, اپنی طرف سے مسائل نکالنے کی بجائے یا انٹرنیٹ پر تلاش کرنے کی بجائے اپنے علماء کرام سے رجوع ہو کر کے ان سے مسئلہ پوچھ کر اس پر عمل کیا کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرما, دین پر کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرما. جب تک یہ اسلام پر یہ مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما, جب ہم مرنے لگے تو ہمیں اسلام پر, ایمان پر اور احسان پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضی سوز صدیق دے. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد.